نمرود کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تو وہ اس سے سجدہ کرواتا، میرے سامنے سجدہ کرو۔ وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ مجھے سجدہ کریں۔ اب پیغمبر کا ماتھا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی آپ کا رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو موت اور حیات کا مالک ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ موت اور حیات کا مالک تو میں بھی ہوں، میں جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں آزاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی تھی تو وہ اس گھمنڈ میں تھا، تکبر میں تھا۔ تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کیا کیا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ 2 قیدی بلاؤ۔ ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، سزائے موت، اس کے بارے میں کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اور جس نے آزاد ہونا تھا، بے گناہ تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اس کو قتل کر دو، اور کہا کہ دیکھو میں موت اور زندگی کا مالک نہیں ہوں، جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جس نے آزاد ہونا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ حالانکہ موت اور حیات کا مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے قتل کرنے کے باوجود بھی وہ شخص نہ مرتا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھنا چاہتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر حیران رہ گئے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ تو سب اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ان کے اوپر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا تو وہ حیران رہ گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔